أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم زاریوس، اس بدبخت عبداللہ پر ہمارے حملے ناکام ہو گئے، یہ کہتے ہوئے منایوس کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ اس سے قبل سوگیال زاریوس کو بتا چکا تھا کہ وہ بھی عبداللہ کے گھر کے اندر سے اس پر نقب لگانے میں ناکام رہا۔ اس کی بیوی نائمہ اس کے لیے مسائل پیدا کرنے کے بجائے زیادہ مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ زاریوس نے ان دونوں کی بات پر اپنے سردار کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، میرے دل میں اپنے سردار کا مقام اور بڑھ گیا ہے۔ وہ واقعی ہم میں سب سے بڑھ کر خدا اور انسانوں سے واقف ہے۔ اس نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ عبداللہ پر اس طرح کے حملے مؤثر نہیں ہوں گے، مگر کیوں؟ اس کمینے میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ میں نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو چٹکی بجاتے ہوئے اس طرح بہکایا ہے۔ منایوس کا غضب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہی معاملہ میرا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے گھر میں رسوا کروا دیا ہے۔ عبداللہ نہ صحیح، اس کی بیوی کو تو کمزور کرنا مشکل نہ تھا، مگر وہ بھی ڈٹی رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ سوگویال نے بے بسی کا اظہار کیا تو زاریوس نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہمارا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کے پیچھے لگ جائیں تو اس کو برباد کر کے دم لیتے ہیں، مگر ہمارا داؤ صرف ان لوگوں کے معاملے میں چلتا ہے جو ہم سے غافل ہو جائیں یا پھر اپنی نیکی کے ظلم میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ خبیث عبداللہ ایسا نہیں ہے۔ یہی نہیں، وہ بدبخت یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اس لیے وہ ہر جگہ خدا کو بیچ میں لے آتا ہے۔ اب خدا سے کوئی کیسے جیت سکتا ہے؟ آخری بات کہتے ہوئے زاریوس کے لہجے میں بھی شدید مایوسی تھی۔ مگر خدا اور لوگوں کے لیے اس طرح بیچ میں کیوں نہیں آتا؟ منایوس نے بھنا کر سوال کیا۔ تڑپ، محبت، شدید محبت۔ زاریوس نے خدا کی مدد کے راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ عبداللہ خدا کو زندہ و جاوید ہستی سمجھ کر اسی طرح تڑپ کر پکارتا ہے جیسے کسی انسان کو دوسرا انسان بلاتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے خدا ایک عقیدہ ہے، اس کے لیے ایک زندہ تجربہ۔ باقی لوگوں کے لیے خدا کی یاد ایک رسم ہے، اس کے لیے خدا ایک زندہ احساس ہے۔ خدا غیب میں ہے مگر وہ واقعی زندہ ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو پالے، خدا غیب کے پردے کے باوجود اس کی ایسے ہی مدد کرتا ہے گویا وہ زمین پر اتر آیا ہو۔ پھر عبداللہ کو خدا سے شدید محبت ہے۔ اس نے خدا کے لیے خود کو خواہشات اور تعصبات سے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ ایسے لوگ خدا کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کے لیے خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد پر جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوگویال نے مایوسی کے ساتھ سوال کیا۔ نفرت۔ محبت کا علاج ہے شدید نفرت۔ یہ نفرت میں پیدا کروں گا، تم بے فکر رہو۔ عبداللہ ہرگز بچ نہیں سکتا، بس تم دونوں میرے ساتھ رہنا۔ زاریوس نے پورے اعتماد سے کہا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کا حوصلہ بھی تازہ ہو گیا۔ جمیلہ کا پورا خاندان دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا، سوائے سارا کے جو اپنے سسرال میں تھی۔ سب سے پہلے جنید نے کھانا ختم کیا۔ وہ دسترخوان سے اٹھنے لگا تو جمیلہ نے کہا، بیٹا اتنا تھوڑا کیوں کھایا ہے؟ امی میں نے کھا لیا ہے، مجھے عبداللہ بھائی کے ہاں جانا ہے، میں نے ان سے ملنے کا وقت لیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر سعد نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ماں کے پاس بیٹھی صبا فوراً بول اٹھی، بھائی مجھے بھی جانا ہے۔ ضرور چلو، جنید نے کہا، مگر اس کے جملے کی گونج ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سعد ہررا کر بولا، خبردار،
کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی. وہ ایک مغربی ایجنٹ ہے, ایک قادیانی ہے جو یہود و نصارہ کی سازشیں اور مغربی خیالات یہاں پھیلا رہا ہے. بیٹا یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کیا یہی تہذیب سکھائی ہے؟ امی آپ بیچ میں مت بولیں. آپ معصوم ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسے شیطانی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. دیکھا نہیں تھا اس کے پاس وہ گورا یہودی بیٹھا ہوا تھا؟ میں یہ جانتی ہوں کہ اس کی وجہ سے آج تمہاری بہن اپنے گھر میں اتنی عزت سے بیٹھی ہے. بس رہنے دیں. وہ آپ اور باجی جیسی معصوم خواتین کو بیوقوف بنا سکتا ہے, مجھے نہیں. بھائی آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں اپنا اچھا برا سمجھتا ہوں, جنید نے سعد کو سمجھاتے ہوئے کہا. اس پر صبا بھی بولی, اور میں بھی اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں. تم تو رہنے دو, تم تو ہو ہی بے حیا بے شرم. بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ جمیلہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تو بالکل بے قابو ہو رہا تھا. جھلا کر بولا, آپ نے اپنے کانوں سے اس روز سنا تھا وہ پردے کے بھی خلاف ہے اور جہاد کا بھی منکر ہے, اور دیکھا نہیں تھا وہ بے حیا کس مزے سے عورتوں کی پاکی ناپاکی کی باتیں کر رہا تھا. بھائی وہ ہمیں طلاق کا قانون سمجھا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. عبداللہ بھائی نے ہماری غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمیں سمجھا دیا تو کیا ستم ڈھایا کہ آپ ان کے دشمن ہو گئے ہیں. صبا نے بڑے طریقے سے سعد کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کو کوئی سخت جواب دینے کے لیے سعد نے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ جنید نے مضبوط لہجے میں کہا, بھائی آپ کسی پر غلط الزام مت لگائیں. نہ وہ پردے کے خلاف ہے نہ جہاد کے. بس آپ کو ان سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا ہے. لیکن میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اور صبا بھی جا رہی ہے. کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. یہ کہتے ہوئے اس نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گیا. سعد بھی غصے میں ایک سانپ کی طرح پھنپھناتا ہوا کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف دیکھتا ہوا بولا, یہودیوں کے اس ایجنٹ کو تو میں جلد ہی دیکھ لوں گا. اس لمحے اس کی آواز سے وہی پھنکار بلند ہو رہی تھی جو زاریوس کا خاصہ تھی. وہی زاریوس جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا. پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا ہے. جنید نے آتے ہی عبداللہ سے اپنے بھائی سعد کا معاملہ بیان کیا. دیکھیے آپ کا بھائی سعد مزاج کے اعتبار سے جذباتی ہے. اس کی عقلی صلاحیت بہت کم ہے. ایسے لوگ تعصبات کا فوراً شکار ہو جاتے ہیں. جو شخص ایک دفعہ تعصبات کے اسیر ہو جائیں ان کے لیے اس پھندے سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے مگر کوئی متعصب آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. تعصب اتنی بری چیز کیوں ہے؟ جنید نے سوال کیا. یہ اپنی ذات میں کوئی بری شے نہیں. اصلاً یہ کسی چیز سے جذباتی وابستگی ہے. لیکن جب یہ سچائی کا انکار کا سبب بن جائے تو پھر جہنم کے سوا یہ کسی اور راستے کی طرف لے کر نہیں جاتا. اس میں مبتلا شخص کو وقت کا پیغمبر بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ مان کر نہیں دیتا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس دفعہ صبا نے عبداللہ سے پوچھا جو جنید کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. دیکھیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دو امتحانوں میں ڈالا ہے. ایک عمل کا امتحان یعنی ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں. دوسرا فکر کا امتحان یعنی یہ حقیقت دریافت کرنا کہ خود اللہ کا حکم اور اس کی مرضی و منشا کیا ہے. اس دنیا میں ایک عیسائی بھی اپنے دین کو اللہ کی طرف سے کہتا ہے اور ایک مسلمان بھی. ایسے میں تحقیق کرنا ہوگی کہ صحیح کون کہہ رہا ہے. اسی طرح خود مسلمانوں میں بھی ہر گروہ اپنی بات کو اللہ کی بات کے نام پر پیش کرتا ہے. ان میں سے بھی کس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے درست ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ایمان ہے. مگر جو بات پہلی دفعہ کسی سے سن لی اور اسی پر اڑ گئے یہ تعصب ہے. اس کا انجام بہت برا ہوگا. مگر ہر شخص میں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے نا شوق.
تو وہ یہ کیسے کرے گا؟ سبا نے اعتراض اٹھایا، دیکھیے اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ بنیادی ایمانیات اور عمل صالح جن پر نجات منحصر ہے ان کو تو قرآن مجید نے اس طرح کھول کر بیان کیا ہے کہ صرف قرآن کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ رہی ضمنی باتیں تو چلے مان لیا کہ ان میں تحقیق کا ذوق ہے نہ فرصت، تو نہ کیجیے۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ عذر قبول فرمائیں گے، مگر پھر ایسی صورت میں فتویٰ بازی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سطحی علم کی بنیاد پر کسی دوسرے فرد کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اپنے آپ کو جواب دہی کے سخت ترین کٹہرے میں پائیں گے۔ اتنے میں اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ نے سبا سے کہا، چائے آ گئی ہے، اسے لے کر آ جاؤ۔ جنید نے موقع غنیمت جان کر گفتگو کو آگے بڑھایا، عبداللہ بھائی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ایمان اور اخلاق کے تقاضے پورے کیجیے۔ ایمان اللہ کو سب کچھ سمجھنے کا نام ہے، اس سے شدید اور گہری محبت کا نام ہے، اس کے رسول کی اطاعت کو زندگی بنا لینے کا نام ہے، یوم آخرت پر اور خدا کی ملاقات پر یقین رکھنے کا نام ہے، اور اس کے فرشتوں اور کتابوں کو مان لینے کا نام ہے، جبکہ اخلاق عمل صالح کا نام ہے، خدا اور بندوں کے حقوق پورے کرنے کا نام ہے۔ ان دونوں کو قرآن مجید نے بہت کھول کر بیان کیا ہے، اس کو سمجھیے اور عمل کیجیے، جنت آپ کی منزل ہوگی۔ مگر مجھے مذہب سے کچھ چڑ ہو چکی ہے۔ سبا جو چائے لے کر واپس آ چکی تھی، اس نے چائے ان کے سامنے رکھتے ہوئے صاف صاف کہا، دیکھیے مذہب سے چڑ میرے جیسے مذہبی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر مذہب میرا نام نہیں ہے۔ مذہب دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ اس دنیا کی خوبصورت ترین شخصیت تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح عام مذہبی لوگوں سے مختلف تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کو ناپاک کر دیا۔ بیت الخلاء جانے کے بجائے وہ وہاں فارغ ہو گیا۔ لوگ اسے مارنے کو دوڑے تو آپ نے لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ اس کی گندگی پر پانی بہا دو۔ پھر بڑی نرمی سے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ کام نہیں کرتے۔ حضور کی یہی شفقت اسلام کا اصل تعارف ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے عین خطبے کے بیچ میں آ کر آپ کو روکا اور کہا کہ مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس نے یہ اصرار کیا کہ مجھے کہیں جانا ہے اور مجھے ابھی بتائیے۔ آپ نے خطبہ بیچ میں روکا، اس کے سوالات کے جواب دیے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ بتائیے ایسا کون کر سکتا ہے؟ مگر لوگوں کا یہی احساس کرنا اسلام کا اصل تعارف ہے۔ میں اگر کئی گھنٹے تک بولتا بھی رہوں تو آپ کی سیرت کے ایسے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، اصل معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی پیروی اصل دین ہے۔ قرآن مجید کی ساری تعلیمات آپ کی شخصیت کا نام ہے۔ آپ سب کچھ ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، سبا نے ایک اور سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ ہی کی رحمت کا ایک اظہار تھی۔ اللہ کے تو کیا کہنے، ان جیسا کون ہے؟ وہ اتنے مہربان اور اتنے کریم ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن جب پردہ اٹھے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ ان سے زیادہ حسین، مہربان اور بخشش کرنے والا کوئی نہیں۔ بس اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، اس کی بندگی اور محبت کو زندگی بنا لو، پھر دیکھو وہ کس طرح تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دیتے ہیں۔ اچھا، مجھے فرشتوں کے بارے میں بھی بتائیے۔ سبا کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں،
اور ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑے بادشاہ ہیں اس لیے وہ خود کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے کائنات کے نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی مخلوق بنائی ہے جو ان کی حمد، تسبیح اور تقدیس بھی کرتی ہے اور ان کے احکام بھی نافذ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے دنیا میں صدر یا وزیر اعظم جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اسے بیوروکریسی نافذ کرتی ہے۔ جی میں نے کورس کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے 4 نہیں ہیں، لا تعداد ہیں۔ عبداللہ نے صبا کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی تصحیح کی۔ جنید بھی بولا، 4 فرشتوں والی بات تو یہ ہے کہ ان کے کام بیان ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل وحی لاتے تھے وغیرہ۔ اس پر صبا نے کہا، پھر تو حضرت جبرائیل اب فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ ختم نبوت کے بعد تو وحی نہیں آتی۔ یہ تصور درست کر لیں کہ میرے آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف وحی لانا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت سے کام کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو آقا کیوں کہا؟ ہم انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو ان سے افضل ہیں۔ یہ ایک خوش فہمی ہے کہ میں اور آپ حضرت جبرائیل سے بلند حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ وہ اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جو حیثیت بیوروکریسی کے سربراہ یعنی چیف سیکریٹری کی ہوتی ہے وہی ان کی حیثیت ہے۔ دنیا کا سارا نظام ان کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ وہی لانا چونکہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود آتے تھے، مگر اب تو وہ دنیا میں نہیں آتے۔ وہی لے کر تو نہیں آتے، لیکن اس کے علاوہ دیگر کاموں سے ابھی بھی آتے ہیں۔ شب قدر میں تو وہی آسمانی فیصلے اپنی نگرانی میں زمین کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب کوئی خصوصی فیصلہ نافذ کرنا ہوتا ہے وہی زمین پر آتے ہیں۔ ہر فرشتہ ان کی بات مانتا ہے اور ہر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ عبداللہ کی بات ختم ہوئی تو جنید نے کہا، عبداللہ بھائی، آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ جانے کا دل نہیں چاہتا، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہم چلتے ہیں۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ضرور، میں ضرور دعا کروں گا۔ صبا بھی اٹھتے ہوئے بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے درست راستہ بتایا، ورنہ میں تو مذہب سے بیزار ہو گئی تھی، مگر اب مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے فضل سے نوازے۔ عبداللہ نے دعا دیتے ہوئے ان دونوں کو رخصت کیا۔ شاہد سعد کو لے کر سرپرست اعلیٰ کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہیں دیکھتے ہی سرپرست اعلیٰ کھڑے ہو گئے اور سعد سے گلے مل کر کہنے لگے، تو ہمارا مجاہد تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، سعد کی جگہ شاہد نے جواب دیا، بلکہ ہم نے 1-2 جگہ بھیج کر تجربہ بھی کروا دیا ہے۔ بڑا حوصلہ ہے اس نوجوان کا، شکار کے سینے میں گولی اتارتا ہے، اور نشانہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ بھیجا اڑا کر رکھتے۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ سرپرست اعلیٰ نے دریافت کیا۔ بس سب ہماری نگاہ میں ہے، ہماری نگرانی اور سارا پلان مکمل ہے۔ 2-4 دن میں جیسے ہی موقع ملا خوشخبری آپ تک پہنچ جائے گی۔ ویسے میں نے ایک اظہار مذمت کا بیان بھی تیار کر لیا ہے، جیسے ہی اس فتنے سے نجات ملے گی ہم یہ مذمتی بیان جاری کر دیں گے۔ شاہد کی اس بات پر سرپرست اعلیٰ نے اسے بھرپور داد دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے تمہاری، یہ ہوتی ہے مومن کی فراست۔ اس پر ایک زبردست قہقہہ بلند ہوا۔ عبداللہ کے گھر کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو حسب توقع داؤد کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ داؤد کا استقبال کیا اور گھر کے اندر لے آیا۔
داؤد نے فون کر کے عبداللہ کو اپنی آمد کے بارے میں مطلع کر دیا تھا اور اب وہ سیدھا ایئرپورٹ سے اس کے گھر آ گیا تھا۔ اس دفعہ عبداللہ کے بہت اصرار پر داؤد نے ہوٹل کے بجائے اس کے گھر ہی رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رکا کیا تھا؟ بس ایک رات ہی کا قیام تھا۔ صبح کے وقت اسے چلے جانا تھا۔ رات کے کھانے میں نائمہ نے بہت اہتمام کیا تھا۔ کئی طرح کی ڈشز تھیں جو داؤد بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ مسالے دار بریانی کا ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے وہ بولا، یہ بہت اچھا ہے کہ میں اس طرح کے کھانے روزانہ نہیں کھاتا، ورنہ زیادہ کھا کر میرا وزن بڑھ جائے گا اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تیز مسالہ کھانے سے جو اثرات داؤد کے چہرے پر آ رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے عبداللہ نے گرہ لگائی تو داؤد ہنسنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انسان تھوڑے عرصے میں عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ جس سچائی کو میں نے دریافت کیا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ بالکل پہنچائیے، بلکہ مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ اس طرح نہ صحیح جس طرح آپ نے مجھے بتایا ہے، لیکن اسلام کی جو سچائی آپ نے پائی ہے اپنی قوم کے لوگوں تک اسے آپ کو پہنچانا چاہیے۔ عبداللہ کی بات سن کر داؤد نے قدرے تردد کے ساتھ کہا، ظاہر ہے کہ میں یہ دستاویز والی بات تو نہیں کر سکتا، نہ کوئی اسے مانے گا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عبداللہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، آپ تو مجھ سے سن چکے ہیں کہ جو کچھ آپ کو ان دستاویز سے معلوم ہوا ہے وہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ اسلام اتنا زیادہ ثابت شدہ مذہب ہے کہ اسے کسی اضافی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو ہم نے سابقہ کتب کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، ورنہ اسلام اپنے مقدمے کو علم و عقل کے ایسے روشن دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا۔ اصل چیز آپ کا عزم ہے، آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں تو جدید دور کے ایک انسان کے عقلی اطمینان کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں صرف کام کرنے والے افراد چاہیے، باقی چیزیں میں فراہم کر دوں گا۔ تو بس ٹھیک ہے، میں واپس جا کر ملازمت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اپنے گزارے کے لیے میرے پاس کافی پیسے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں اب ساری زندگی لوگوں کو اسلام کے دین حق ہونے کی شہادت دیتا رہوں گا۔ یہی اصل کام ہے۔ اسلام ساری انسانیت کا دین ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچیں۔ اس وقت یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ شیطان نے یہ عزم کر لیا ہے کہ وہ بعض نادان مسلمانوں کو استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر کے دم لے گا۔ اس وقت مغرب میں اسلام کے خلاف بدترین فضا بن چکی ہے۔ ایسے میں ہم پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ اسلام کے روشن چہرے پر دہشت گردی کا جو داغ بعض نادان مسلمانوں نے لگایا ہے اس کو ہر حال میں صاف کریں، ورنہ خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس وقت تو مغرب میں اسلام کے خلاف زبردست مہم چل رہی ہے۔ میں اگر براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی دستاویز نہیں دیکھتا تو شاید اسلام کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ داؤد کی بات سن کر عبداللہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، یہ شیاطین کتنا بھی زور لگا لیں، اسلام کی دعوت دنیا بھر میں پہنچ کر رہے گی۔ یہ خدا کا کام ہے، وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑے گا۔ انسان نہیں اٹھیں گے تو وہ پتھروں سے یہ کام لے گا۔ لیکن ہمارے پاس یہ عظیم موقع ہے کہ اس کام میں خود کو شامل کر لیں۔ اس کام کے کرنے والوں پر اللہ کی عنایت کا خصوصی فیض برس رہا ہے۔ آئیے اس فیض کو ہم بھی حاصل کریں۔ عبداللہ لمحے بھر کر رکا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، گویا سوچ کے در و بام پر کھڑے ہو کر وہ کوئی منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولنا شروع ہوا،
قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ان کی قوم کی طرف ہی ہوئی تھی، اسی لیے وہ یہود ہی کو اپنی دعوت کا مخاطب بناتے تھے اور انہی کو اپنے معجزے دکھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت جو یہودی نہیں تھی ان کے پاس آئی۔ اس کی بیٹی بہت بیمار تھی۔ اس نے آپ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اس عورت نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا، بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتے۔ عبداللہ یہاں تک پہنچ کر رک گیا، پھر داؤد کی طرف دیکھا جو بڑی دلچسپی سے یہ سن رہا تھا۔ جانتے ہو داؤد اس عورت نے حضرت عیسیٰ کو کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ عبداللہ نے میز پر رکھی ہوئی روٹی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، اس عورت نے ایک کمال کا جواب دیا۔ یہ جواب جس کو دینا آ جائے وہ خدا سے سب کچھ پا سکتا ہے۔ اس نے کہا، آقا، کتے بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گر جاتی ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ لمحے بھر کو رکا اور بھرپور تاثر کے ساتھ کہا، پھر اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس عورت کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ داؤد نے بھی کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ عبداللہ پہلے ہی رکا ہوا تھا، پھر کچھ ہی دیر میں اس خاموشی کو عبداللہ کی آواز نے توڑا۔ اس وقت خدا کی عنایت کا فیض بٹ رہا تھا، لیکن یہ فیض ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کو خدا پسند کر لے، یا پھر ان کے لیے جنہیں خدا سے مانگنا آ جائے، جیسے اس عورت نے مانگا تھا۔ تو میں خدا سے کیا مانگوں؟ داؤد نے عبداللہ سے پوچھا۔ نبوت تو نہیں مل سکتی، وہ ختم ہو چکی ہے، اس سے نیچے جو کچھ ہو سکتا ہے مانگ لو۔ مجھے تو وہ بھی نہیں پتا، آپ بتا دیں نبوت سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ دین حق کی شہادت، یہ نبوت ملے بغیر نبیوں ہی کا کام ہے۔ اس کا اجر اتنا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو نبیوں کا قرب عطا کیا جائے گا۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہے جو مل سکتا ہے؟ اور تمہیں داؤد بآسانی مل سکتا ہے، بغیر کوشش کے مل سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے تعصبات کی دیوار کو توڑا ہے۔ یہ مقام کبھی کسی متعصب انسان کو نہیں ملتا، تم تو اس کے بہترین امیدوار ہو۔